جی السلام علیکم، میں ہوں رؤف کلاسر اور آپ کے سامنے نئے ویڈیو لاگ کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ بیسیکلی آج کا جو ویڈیو لاگ ہے وہ لنکڈ ہے اس کی سیریز کہہ لیں، پارٹ 2 کہہ لیں، جو میں نے کل یہاں پہ میں نے کیا تھا 24 یہ اس کو مارچ کو کیا تھا، جس میں میں نے بتایا تھا بینظیر بھٹو صاحبہ کے اگین اس میں قتل کے حوالے سے ایک ان کی بک گئی ہے، جس بک کا نام آپ کو نظر آ رہا ہوگا اسکرین پہ۔ تو یہ لکھی ہے انہوں نے واجد، ان کا نام واجد شمس الحسن صاحب جو ہیں، ان کی بک کی آٹوبیوگرافی ہے بیسیکلی، کہ یہ بڑا اگر اس بینظیر بھٹو صاحبہ کے بڑے قریب تھے، یہ پاکستان کے ہائی کمشنر تھے وہاں پہ لندن میں تھے، ان کے والد صاحب جو ہیں وہ ان کے قائد اعظم کے ساتھی تھے، اور بڑا لمبا عرصہ انہوں نے بھٹو فیملی کے ساتھ گزارا ہے۔ تو انہوں نے لکھا ہے اپنا، اس کا نام لکھا بھٹو خاندان میری یادوں میں۔ تو واجد صاحب جو ہے اس میں انہوں نے بہت سارے انکشافات کیے اپنی اس میں کتابیں، باقی چیزیں سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں، جیسے کل بھی میں نے آپ کو بتایا تھا۔ جو مین چیز ہم اس میں پڑھنا چاہ رہے تھے، دیکھنا چاہ رہے تھے، وہ یہ تھی کہ بینظیر بھٹو صاحب کے قتل کے حوالے سے ان کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے۔ وہ ساری چیزیں بڑے قریب سے دیکھ رہے تھے، وہ آپ نے اس میں اگر ویڈیو میں سنا ہوگا، میں تھوڑا سا رپیٹ بھی کر دیتا ہوں۔ تو انہوں نے اس میں رحمان ملک صاحب پہ انہوں نے بہت سارے کویسچنز ریز کیے تھے، اور آصف علی زرداری صاحب پہ کہ انہوں نے یہ کہا تھا، جو یہاں پہ آپ کو یاد ہوگا اسکاٹ یارڈ کی پولیس جو آئی تھی تحقیقات کے لیے، تو اس پہ انہوں نے اعتراضات کیے تھے، انہوں نے کیا کیا تو اس کو ریجیکٹ کر دیا تھا رپورٹ کو۔ انہوں نے کہا یہ تو بوگس ہے، آپ نے صرف یہ بتایا کہ بینظیر بھٹو کی اگر جو قتل ہوا ہے وہ ان کو لیور لگنے کی وجہ سے ہوا ہے، تو یا گولی شاٹ، آپ نے تو یہ چیزیں کی ہیں، آپ نے یہ تو بتایا نہیں ہے کہ بینظیر بھٹو صاحب کے قاتل کون تھے۔ سو انہوں نے اس پہ کہا۔ تو ساتھ میں یہ ان کا کہنا ہے، اس کتاب میں وہ لکھتے ہیں کہ جو ہی یہ بعض کئی پر انہوں نے کہیں رپورٹ کو ریجیکٹ کیا، اور اس نے اسکاٹ یارڈ کی تھوڑی سی انہوں نے آ کے کلاس بھی لی، تو فوری طور پر ان کو رحمان ملک صاحب جو ملک کے انٹیریئر منسٹر تھے، ان کا فون کیا ان کو واجد صاحب کو کہ جناب آپ یہ باتیں اس طرح کی مت کریں، آپ اس رپورٹ کو ریجیکٹ مت کریں، اس پہ کوشچن ریز نہ کریں۔ تو واجد صاحب نے کہا بھائی صاحب میں کیوں نہ اس پہ ریز کروں، اتنا کہا گیا کہ بینظیر بھٹو صاحبہ جو ہیں کہ ان کی موت جو ہے کس وجہ سے ہے، تو موت کی وجہ جاننا تو اپنی جگہ پہ ہوگا، ہم تو اس میں انٹرسٹڈ تھے کہ اس کے قاتل کون ہیں۔ تو انہوں نے یہ کہا رحمان ملک صاحب نے کہ جناب کہ مجھے آصف علی زرداری نے کہا ہے کہ میں آپ کو منع کروں کہ آپ نے اس پہ نہیں بولنا، تو انہوں نے کہا نہیں میں اس پہ بولوں گا۔ اب یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ پاکستان کا انٹیریئر منسٹر ہے، وہ بینظیر بھٹو صاحبہ کے قاتلوں کے بارے میں نہیں جاننا چاہتے، اور الٹا کچھ لوگ اگر اس پہ بات کر رہے ہیں تو ان کو روکنا چاہتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے تھوڑی دیر بعد آصف علی زرداری کا خود فون آ گیا، جس میں انہوں نے یہ بات واجد صاحب کے ساتھ کی۔ تو واجد صاحب نے ان کو پتہ ہے کہ رحمان ملک صاحب آپ کا ریفرنس دے رہے تھے، انہوں نے کہا جناب کہ آپ کو کون روک سکتا ہے، آپ جو گفتگو کرنا چاہتے ہیں، بات چیت کرنا چاہتے ہیں، آپ اس پہ کریں۔ انہوں نے آگے زرداری صاحب کو جو ہی محسوس ہوا کہ یہ تو آگے سے بات سننے کو تیار نہیں ہے، تو انہوں نے کہا واجد صاحب آپ کو کون روک سکتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ واجد صاحب یا آصف علی زرداری صاحب یہ رحمان ملک صاحب اور آصف علی زرداری صاحب وہ کیوں ان کو منع کرنا چاہ رہے تھے کہ آپ جو ہے اس پہ رپورٹ پر بات چیت نہ کریے۔ میرا کل کا میں نے تھوڑا سا سوری کہ مجھے آپ کو رپیٹ کرنا پڑ گیا جو میں اس کو بتانے کے لیے۔ اس میں ایک اور بھی چیز ہے، آج ایک نئی کتاب ہے، مطلب نئی تو نہیں ہے، 2017 میں آئی تھی بک۔ یہ ہے ان کے طارق کھوسہ صاحب ہیں، DGFI رہے ہیں، IG اس پولیس کے رہے ہیں، سیکریٹری نارکوٹکس رہے ہیں، ویری آنریبل آفیسر۔ ان کی بک کا نام ہے دا فالٹرنگ سٹیج۔ تو اس پہ انہوں نے بڑا خوبصورت قسم کی ایک طرح کی ان کا جو پولیس کیریئر رہا ہے بڑا، تو اس میں انہوں نے ان کو مختلف چیپٹرز میں انہوں نے تقسیم کر کے، تو انہوں نے ایک اپنے پروفیشنل انہوں نے آپ کہہ سکتے ہیں آٹوبیوگرافی لکھی ہے۔ تو اس میں بہت سارے انکشافات ہیں۔ یہ اس وقت DGFI تھے 2009 میں، اور ان کے ذمہ بھی لگایا گیا تھا کہ آپ جو ہے یہ FIA جو ہے یہ بھی تحقیقات کرے کہ بینظیر بھٹو صاحبہ کو کس نے اور آ کے کیوں قتل کیا تھا، اور اس کے پیچھے قاتل کون تھے۔ سو موسٹلی آپ کہہ سکتے ہیں پنجاب پولیس کی اپنی ایک ان کی GAT تھی، ایک انویسٹیگیشن تھی، پھر FIA کی ٹیم تھی انیشلی اس نے کی، اس کے بعد FIA کو پھر دی گئی جس میں طارق کھوسہ صاحب اینڈ کمپنی یہ کر رہے تھے انویسٹیگیشن، پھر ایک UN کی آئی، اس سے پہلے اسکاٹ یارڈ کی۔ سو آپ کہہ سکتے ہیں 5-6 کے قریب بینظیر بھٹو صاحبہ کے اس کی قتل کی یہ جو انکوائریز ہو رہی تھیں، اور قاتل کا پتہ پھر بھی نہیں چل سکا کہ جناب کون لوگ تھے یا کیسے تھے۔ تو اس میں انہوں نے بھی بہت سارے انکشافات کیے طارق کھوسہ صاحب نے، کہ جب انہوں نے انویسٹیگیشن کی تو ان کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا، سلوک کرنے والے کون تھے۔ اس وقت رحمان ملک صاحب جو انٹیریئر منسٹر تھے، آصف علی زرداری صاحب جو ہیں وہ صدر تھے، اور یوسف گیلانی صاحب جو ہیں اس وقت وزیر اعظم تھے۔ مطلب یہ تھا کہ پیپلز پارٹی کی اپنی حکومت کتنی سیریس تھی ان انویسٹیگیشن کو کرانے میں یا نہ کرانے میں، اور جو افسران کر رہے تھے DGFI طارق کھوسہ کر رہے تھے، ان کے ساتھ کیا حشر کیا گیا، وہ میں آپ کو تھوڑی دیر میں بتاتا ہوں۔ اس میں میں اس کی طرف واپس آتا ہوں، ان کے واجد صاحب کی بک کی طرف۔ اس میں بڑی ایک انہوں نے اہم چیز ایک انہوں نے اس میں انہوں نے ذکر کیا ہے، وہ میں ذرا آپ کے ساتھ پہلے شیئر کر لوں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ لندن میں یہ ان دنوں جنرل یہ آتے تھے، پرویز کیانی صاحب آتے تھے، DGIS تھے، آپ کو یاد ہوگا، بینظیر بھٹو سے بھی ملاقاتیں کی انہوں نے، اور اس کے بعد یہ جو NRO وغیرہ ہو رہا تھا، جناب مشرف جو لے کر جاتے تھے بینظیر بھٹو سے خفیہ ملاقاتوں کے لیے، تو اس میں یہ بک میں لکھا ہوا ہے۔ تو وہ یہاں پاکستان سے لے کر جاتے تھے انہی کو، جنرل کیانی صاحب کو لے
لے کے جاتے تھے جو بعض میں پاکستان کے آرمی چیف بنے، اور بینظیر بھٹو صاحب جو لے کر آتے تھے اس میں امین فہیم اور رحمان ملک ہیں اگر وہ ساتھ ہوتے تھے یا واجد شمس الحسن صاحب ہوتے تھے، یہ باہر بیٹھے رہتے، 1-on-1 ملاقاتیں ہوتی تھیں۔ بلکہ ایک ملاقات کا لکھتے ہیں کہ جنرل مشرف صاحب کے ساتھ جو ملاقات ہوئی بینظیر بھٹو صاحب کی دبئی میں ان کے رولر کے پیلس میں 3.5 گھنٹے تک رہی، اور رحمان ملک اور جنرل پرویز کیانی جو ہیں یہ باہر بیٹھے رہے تو اندر ان کی یہ ملاقاتیں ہوتی رہیں۔ تو خیر وہ کہتے ہیں جب واپس آئے تو انہوں نے بینظیر بھٹو صاحب سے پوچھا، واجد صاحب کو انہوں نے بتایا، انہوں نے کہا یہ جنرل صاحب جو ہے نا یہ بڑے تیز ہیں، چلاک ہیں، تو یہ مجھے واپس نہیں آنے دیں گے پاکستان میں، تو یہ مجھے یہ کہتے ہیں جی آپ واپس نہ آئیں، آپ کی پارٹی جو ہے وہ پاپولر نہیں ہے یہ پنجاب میں، تو آپ اس کا کیو لیگ کے ساتھ کوئی اتحاد ٹائپ کر لیں، آپ کو بعد میں سینیٹر بنا دیں گے، دیکھیں گے جب الیکشن ہو جائیں گے۔ تو بینظیر بھٹو صاحب نے ان کو جنرل مشرف کو کہا کہ آپ کون ہوتے کسی کو ڈٹرمن کرنے والوں کوئی پاپولر ہے یا نہیں ہے، آپ کو زیادہ شوق ہے تو آپ بھی وردی اتار کے آج الیکشن لڑ لیں، ہم بھی لڑ لیتے ہیں، دونوں جو جیت گیا پالیٹکس میں پاکستان میں وہی کچھ کرے گا۔ وہ گفتگو کو اتنی زیادہ فروٹفل ان کے بقول نہیں ہوئی تھی۔ خیر اب جو ایک اور بات بڑی اہم ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ بعد میں آئے تھے اس کے جنرل پرویز کیانی جو ہیں وہ لندن آئے تھے بینظیر بھٹو صاحب کے اسیسینیشن کے بعد، تو اس وقت صاف ظاہر کی حکومت بن چکی تھی پیپلز پارٹی کی، تو وہ کہتے ہیں میری جنرل کیانی صاحب سے ملاقات ہوئی تو بینظیر بھٹو صاحبہ کے اس کے قتل کی انہوں نے بات کی تھی۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب کہ جب ہم نے اس کو ڈسکشن شروع کی تو جنرل پرویز کیانی نے بتایا، ان کو بتایا، اب یہ واجد صاحب اپنی بک میں لکھ رہے ہیں کہ جب جنرل پرویز مشرف پر راول پنڈی کے قریب قاتلانہ حملہ ہوا تو کیانی صاحب اس میں کہتے ہیں اس حملے کا تفتیشی افسر میں تھا، اور جن دہشت گردوں نے جنرل پرویز مشرف پر حملہ کیا تھا ان مجرموں کو میں نے ایک ٹیلی فون کی وہ جو چپ سے پکڑا تھا، اور اگر مجھے اگین جنرل پرویز کیانی صاحب ان کو کوٹ کر رہے ہیں یہاں پہ واجد صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں اور اگر مجھے بینظیر بھٹو کی اسیسینیشن ہوئی تھی، اگر مجھے اس کی تفتیش اگر دی جاتی تو میں پکڑ لیتا۔ وہ ڈی جی آئی سے یہ کہہ رہے تھے کہ اگر مجھے اس وقت تفتیش دی جاتی اگین بینظیر بھٹو صاحب کو قتل کرنے والے لوگ تھے ان کو میں پکڑ لیتا۔ لیکن تو پھر اپنے آپ کو ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں جنرل کیانی صاحب میں، لیکن ممکن ہے ہو سکتا تھا میں ان مجرموں کو نہ پکڑ سکتا کیونکہ وہ جو حادثے کی جگہ تھی جہاں پہ قتل ہوا تھا اس کو پانی سے دھوک دیا گیا تھا۔ مطلب یہ تھا کہ فرانسک جو کرتے ہیں جا کے چھوٹی موٹی چیزیں وہ وہاں سے ڈھونڈتے ہیں، کوئی اس کو ذرا مل گیا، کوئی چپ مل گئی، ٹیلی فون کی کوئی لیڈ مل گئی، وہاں پہ ان کی سم مل گئی، اس طرح کی چیزیں ملتی ہیں جس کے ذریعے آپ لیڈ لیتے جاتے ہیں، یا کہیں سے جوتا مل گیا، کہیں سے کسی کوئی چیز مل گئی، 100 چیزیں ہوتی ہیں جن کو فرانسک کے ذریعے اکٹھا کرتے ہیں، ایویڈنسز کلیکٹ کیے جاتے ہیں موقع پہ۔ تو جنرل کیانی کہہ رہے تھے کہ وہ انہوں نے سارا کا سارا دھو دیا تھا، تو اس پہ وہ کہتے ہیں کہ نا میں نے ان سے پوچھا کس نے کیا تھا یہ واش جو کیا گیا تھا کس کے کہنے پر کیا گیا تھا، واجد صاحب ان سے پوچھتے ہیں جنرل صاحب سے، تو انہوں نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا۔ جنرل کیانی جو اس پہ خاموش رہے اور انہوں نے اس پہ انہوں نے اس کا جواب نہیں دیا۔ بعد میں ایک بریگیڈیئر صاحب نے کہا تھا، آپ نے سنا بھی تھا، انہوں نے تقریر کی تھی یا پریس کانفرنس جس میں کہا تھا کہ انہوں نے ایک ٹیلی فون کال انٹرسیپٹ کی تھی اور اس میں جو پاکستانی طالبان کے اس وقت نہ چیف تھے یا امیر تھے بیت المسعود، تو انہوں نے کہا تھا کام ہو گیا اور انہوں نے ایک دوسرے کو مبارکباد دی تھی۔ اس بک میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیانی صاحب کہتے ہیں کہ اگر میں تفتیش کرتا تو میں بینظیر بھٹو صاحبہ کے قاتل تک پہنچ جاتا۔ چلو یہ تو یہاں تک ہوگی۔ اب آتے ہیں طارق کھوسہ صاحب کی اس پہ ان چیزوں پہ ذرا یہاں سے آپ کو بہت سارے نقطے ملانے کی میرا خیال ہے وہ ہوگی۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب کہ ہمیں اس وقت ڈی جی ایف آئی اے تھے اور ڈی جی ایف آئی اے کو ان کو کہا گیا تھا کہ آپ لوگ جو اگست 2009 میں انہیں کہا گیا کہ آپ بھی اس کی تفتیش کریں، اور یہ خود لیڈ کر رہے تھے کیونکہ طارق کھوسہ صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں جب بینظیر بھٹو صاحبہ کا حادثہ ہوا تھا تو اس وقت آئی جی بلوچستان تھے جب کارساز کا واقعہ ہوا تھا، تو انہوں نے ٹی وی پہ بیٹھ کے سارا دیکھا تھا۔ خیر ان کو 2009 اگست میں کہا گیا کہ آپ بھی اس کی انکوائری کریں اور اس کی فائنڈنگ کریں کہ بینظیر بھٹو صاحب کو کس نے قتل کیا ہے، اور مین ویل جولائی میں یو این او کو بھی کہہ دیا کہ یو این او کا کمیشن جو انکوائری کا وہ بھی آ رہا تھا پاکستان میں، انہوں نے بھی کرنی تھی۔ پیرالل 2 انکوائریز چل رہی تھیں۔ وہ یہ کہتے ہیں ہماری پہلی ملاقات جو ہے اس کی ایف آئی اے کی ٹیم کی تھی 12 اگست کو، رحمان ملک صاحب انٹیریئر منسٹر تھے، ان کے آفیشیل ریزیڈنس پر ہوئی، اور وہاں پر ہم نے بیٹھ کے ایک ان کے ساتھ ایک اسٹریٹجی تیار کی کہ کیسے ہم نے کرنا ہے۔ تو پلس وہ یہ کہتے ہیں کہ میرے ایک وہاں اسسٹنٹ ڈائریکٹر تھے، ان کو میں نے یہ کہا تھا کہ آپ رحمان ملک صاحب کو لیٹر لکھیں کہ ہمیں فلاں چیزیں جو ہیں ایک ہمیں ان سے چاہیے۔ مثلا کیا چاہیے؟ وہ یہ کہتے ہیں پہلے تو ہمیں چاہیے تھا جو انہوں نے جنرل مشرف صاحب کو بینظیر بھٹو صاحب نے خط لکھا تھا جس میں انہوں نے 3 مشتبہ یا انہوں نے سسپیکٹ بتایا تھا کہ اگر مجھے قتل کیا گیا تو یہ 3 لوگ جو ہیں اس کے ذمہ دار ہوں گے۔ انہوں نے کہا جناب کہ وہ ہمیں اس کی لیٹر کی کاپی دیں۔ تو پھر آپ کو یاد ہوگا بینظیر بھٹو صاحب کے دوست مارک سیگل تھے، ان کو انہوں نے ای میل بھیجی تھی کہ اگر انہیں قتل کر دیا گیا پاکستان میں، بینظیر بھٹو صاحب نے بھیج تھی پاکستان آنے سے، تو کون ذمہ دار ہوں گے۔ اچھا پلس یہ انہوں نے کہا جنرل مشرف اور بی بی کے درمیان جو معاہدہ ہوا تھا این آر او، اس کی مجھے کاپی دی جائے، اور ساتھ میں یہ کہا کہ جنرل مشرف کی
ٹیم کے ساتھ ہو، اگین جو رحمان ملک صاحب کی کورسپانڈنٹ ہوتی رہی ہے اس کی انہوں نے کہا جی ہمیں کہا ایک اس کی ڈیٹیل اوریجنل چیزیں وہ بھی دیے اس میں دی جائے. تو پلس وہ یہ کہتے ہیں ایک ہم نے جب یہ ایک اس پہ کر لیا تو پھر دوسری ملاقات ہم نے مطلب پیرامیٹر طے کر لیے تھے. تو دوسری ملاقات وہ کہتے ہیں ہماری ان کے گھر پر ہوئی 28 اکتوبر 2009 کو ہوئی تھی. ملک صاحب ایک اگست کو ہوئی تھی، پھر تقریباً اگر اس کے ماہ کے یہ وقفے کے بعد ان سے ہوئی تھی. وہ کہتے ہیں کہ اس میں انہوں نے بیٹھ کر ایک ان کے ساتھ پلان تیار کیا رحمان ملک صاحب کے گھر پہ، تو جس میں یہ بتایا گیا کہ وہ ایف آئی اے کی انہوں نے 3 کے قریب انہوں نے ٹیمیں تیار کی ہیں جو یو ای جائیں گی، اس کے بعد وہ سعودی عربیہ جائیں گی اور امریکہ جائیں گی. وہاں پہ کچھ سورسز ہیں جو کچھ ایویڈنسز دینا چاہتے تھے جس سے پتہ چل سکتا تھا کہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے قاتل کون تھے اور ان کے پیچھے کون کون لوگ تھے. سو انہوں نے کہا جی ہم نے وہ ٹیمیں تیار کر لی تھی جنہوں نے دبئی جانا تھا، سعودی عربیہ جانا تھا اور امریکہ جیسے میں بتا رہا ہوں وہاں پر انہوں نے جانا تھا. بلکہ اکوڑا کھٹک بھی بھیجنا تھا، جو آپ کو یاد ہو وہاں بھی یہ پتہ چلا تھا جو قاتل تھے بے نظیر بھٹو صاحبہ کے اکوڑا کھٹک میں، وہاں پہ وہ اس میں رات کو ٹھہرے تھے. سو وہ یہ کہتے ہیں ساری اسٹریٹجی جو ہے یہ چیزیں جو ہیں یہ تیار تھیں اور ہم نے یہ کام کرنے تھے. کہتے ہیں کہ اس کے جو ہی یہ پالیسی میں نے بنا لی، اسٹریٹجی بنا لی کہ کیسے ہم نے بے نظیر بھٹو صاحبہ کے جو قاتل تھے ان تک ہم نے پہنچنا تھا، ایویڈنسز اکٹھے کرنے تھے. تو وہ یہ لکھتے ہیں اپنی اس میں بک میں کہ اس کے فوراً بعد 2-3 دن بعد کھوسہ صاحب کہتے ہیں کہ ان کا ٹرانسفر کر دیا گیا، ان کو ہٹا دیا گیا کہ آپ جو ایف آئی اے میں مزید کام نہیں کریں گے. اور اس وقت انٹیریئر منسٹر جیسے میں نے کہا رحمان ملک صاحب تھے، انہیں کے گھر پر بیٹھ کو ساری پلان کر رہے تھے ہم نے کیسے کیسے کرنا ہے. اور رحمان ملک صاحب جو ہیں انہوں نے ہی اسی طارق کھوسہ کو انہوں نے وہ کر دیا تھا، انہوں نے ٹرانسفر کر دیا تھا ساری چیزوں کو. وہ انویسٹیگیشن بھی وہیں رہے گی، نہ وہ ٹیم ایف آئی اے کی اس کے بعد سعودی عربیہ جا سکیں، نہ امریکہ جا سکیں، نہ وہ جو ہیں اس کے بعد ایک اس میں دبئی جا سکی تھی جہاں سے وہ کھوسہ صاحب لکھتے ہیں اپنی بک میں کہ مجھے بڑا امید تھی کہ میں بہت سارے سورسز جو ہیں کچھ چیزیں ملنے والی تھی. اب 2-3 چیزیں اکٹھی ہو گئی ہیں اس رحمان ملک صاحب یا زرداری صاحب کے حوالے سے کہ زرداری صاحب صدر تھے، مطلب انہوں نے ایک اس آفیسر کو ٹرانسفر کر دیا ڈی جی ایف آئی اے کو جو لیڈ کر رہا تھا بے نظیر بھٹو صاحب کے اسیسینیشن کے اس میں انویسٹیگیشن میں. پلس چلے مان لیتے ہیں طارق کھوسہ صاحب جو ہیں پولیس کے ایک وہ افسر رہے ہیں ان کا ٹرانسفر کیا گیا، مان لیتے ہیں جو ان کے دل میں تھوڑا سا ہو، اگرچہ بہت آنریبل ایک پولیس افیسر ہیں، بڑے ان کی عزت کی جاتی ہے، لیکن فار آرگومنٹ سے کہ ہو سکتا ہے ان کو دل میں تھوڑا سا برا لگا ہو کہ دیکھیں کہ مجھے پوسٹ سے ہٹا دے ڈی جی ایف آئی اے سے. اگرچہ ان کے لیے میرا خیال اس طرح کے عہدے ان کے لیے اہمیت نہیں رکھتے تھے، اگین جیسے کہتے ہیں ویری آنریبل، لیکن میں زیوم کر رہا ہوں چلو ان کو سائڈ پہ کر دیتے ہیں. ان کا اکاؤنٹ جو ہے کہ انہوں نے کیسے ان کو ہٹا دیا گیا اس انویسٹیگیشن سے. واجد شمس الحسن صاحب تو ان کے اپنے بڑے قریبی ان کے ہیں، زرداری صاحب کے ہیں، رحمان ملک صاحب کے ہیں، پیپلز پارٹی کے بڑے پرانے آج کے نہیں ہیں، وہ بھٹو صاحب کے پچھلے 50-60 سال سے بھٹو فیملی کے ساتھ ہیں. وہ جو کہہ رہے ہیں کہ مجھے منع کیا رحمان ملک صاحب نے کیا، اس کے بعد زرداری صاحب کا اور ان کا ٹیلی فون کیا کہ آپ ان کی انویسٹیگیشن جو ہے نا یہ اسکاٹ لینڈ یارڈ پہ تنقید مت کریں جس میں کوئی فائنڈنگ نہیں تھی، پر چپ کر جائیں زبان نہ کھولیں، ان کو کیا کہیں گے. یہ وہ سوالات ہیں. اس پر رحمان ملک صاحب میں توقع کرتا تھا کہ مجھے پتہ ہے کہ ایک ہی چیز کو بڑا سوشل میڈیا کو دیکھتے ہیں فالو کرتے ہیں کہ شاید وہ اس پہ کوئی ریئیکشن دیں گے. ابھی بھی وہ کوئی ریئیکشن دینا چاہتے ہیں. طارق کھوسہ صاحب نے جو لکھا ہے اپنے بک میں انہوں نے جو بتایا کہ کیسے ان کے گھر پہ 2 ملاقاتیں اور اس کے بعد ان کو ٹرانسفر کر دیا گیا کیونکہ وہ کچھ ان کو لیڈز مل گئی تھیں، ان کو ہٹا دیا گیا. اور پھر واجد شمس الحسن صاحب نے انہوں نے سیریس الزامات لگائے کہ مجھے رحمان ملک صاحب نے روکا تھا کہ آپ اس پہ بات نہیں کریں، منہ نہیں کھولیں گے، تنقید نہیں کریں گے. رحمان ملک صاحب ابھی تک تو خاموش ہیں. بہرحال میری ان کو پھر بھی آفر ہے، اگر بات کرنا چاہتے ہیں، اپنا پوائنٹ آف ویو دینا چاہتے ہیں، شو میں آنا چاہتے ہیں، از مور دین ویلکم. یہ بڑے سیریس میرا خیال ہے چیزیں ہیں. ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کچھ دنوں تک لوگ پھر بھول جائیں گے بے نظیر بھٹو صاحبہ کی ان کے تمام جو ان کو اپنی فیملی بھول چکی ہے. ان سے اس میں مطلب ہے یہ بلاول بھٹو صاحب کا انہوں نے بیک پیج جو بلاول بھٹو صاحب نے وہ لکھا ہے، ان کا پریفیس لکھا ہے اس بک کا، واجد شمس الحسن صاحب کتاب کا. کیا یہ بلاول صاحب نے کتاب پوری پڑھی ہے اردو میں؟ اگرچہ اب اگر مجھے نہیں پتا اردو پڑھ سکتے ہیں نہیں پڑھ سکتے، کیا انہوں نے پڑھا ہے اس کتاب میں کیا لکھا ہے ان کی والدہ صاحبہ کے حوالے سے، والد صاحب کے رول پہ یا رحمان ملک صاحب کے رول پہ اس بک میں کیا ہے؟ یہ انہوں نے پڑھی ہے کتاب؟ اور اگر نہیں پڑھے بغیر لکھ دیا تو ان کی مرضی، پڑھ لیں گے تو میرا خیال ہے بہت ساری نئی چیزوں کو ان کو پتہ چلے گا. یہ ان لوگوں کی طرف سے لکھی ہوئی ہیں جو ان کے بڑے قریب ہیں، جو ان کو جانتے ہیں اور جن پہ یہ بھی یقین کرتے ہیں. بہرحال یہ فیکٹس ہیں، یہ ہم نے آپ کے سامنے رکھے ہیں. ملک صاحب اس پہ یا زرداری صاحب کا کوئی بھی بات کرنا چاہتا ہے تو ہی از مور دین ویلکم.